لیکن انہاں اس بیٹی دے واسطے سپیشل گجرات تو تشریف لے آئے. میں انہاں دا بھی انتہائی ممنون ہوں. میں پڑھیا لکھیا بندہ نہیں. ہمیں ڈاکٹر اکرام صاحب نال گل ہو رہی سی, لیکن میں جدوں کالج پڑھدا میرے ایک انگلش ٹیچر ہے, انہاں ایک دن شعر سنایا ہے, وہ مینوں یاد ہے, وہ میں تواڈے ساریاں دی نظر کراں گا. اے باد صبا کچھ تو نے سنا ہو, مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو نے جو سنا ہو, مہمان جو آنے والے ہیں. کلیاں نہ بچھانا, ہم راہ میں اکھیاں بچھانے والے ہیں. میں تواڈے اور معزز مہمانہ کے درمیان بالکل حائل نہیں رہاں گا, لیکن تھوڑے جے پروٹوکول, تھوڑی جیاں ضروری چیزاں او تانوں نالوں نال دستے رہا. سب تو پہلے اس تقریب کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پاک کلام تو ہوئے گا. حافظ فہد ایوب, تلاوت کلام مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. الرحمن الرحیم. جملہ مہمانوں کو, میزبانوں کو, مہربانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 مئی 2020 ڈب آف جنگ کے نام سے فیس بک پہ ایک پیج کریٹ ہوتا ہے, جس کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ دیکھ رہے تھے گڑھ مہاراجہ سے غلام کبریا خاندان. اس پلیٹ فارم پہ پھر چودھری عبدالغفور ڈب صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ان کی نظر پڑی. انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو ڈب آف پاکستان کیا جائے. پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. اس کو باقاعدہ پھر ایک تنظیم کا جو ڈھانچہ ہے وہ بنایا گیا, اس کو ایک تنظیم کا درجہ دیا گیا کہ اس سرگرمی کو, جو کہ محض ایک فیس بک پیج تک محدود تھی, جون 2020 میں اسے باقاعدہ ڈب فیملی کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا, جس کا نام تجویز ہوا پاکستان ڈب اتحاد. پھر مراحل تھے, وہ بھی الحمدللہ کافی حد تک اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں, اور کچھ ابھی پائپ لائن میں چیزیں ہیں, جس کے سرپرست اعلیٰ کے طور پہ باقاعدہ ایک ووٹنگ ہوئی, اور اس ووٹنگ میں تاحیات یہ اعزاز چودھری عبدالغفور ڈب کے نام کیا گیا. انہیں محض سرپرست اعلیٰ کے طور پہ اور بعد ازاں پھر کثرت رائے کے ساتھ صدر پاکستان ڈب اتحاد بھی نامزد کیا گیا. پاکستان ڈب اتحاد الحمدللہ پچھلے 5 سال سے میدان عمل میں ہے. اس کی جو بیسک کاز ہے, یہ جو بیسک ہمارا ماٹو ہے, وہ یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کریں گے, لیکن اس کا دائرہ کار اپنی ڈب فیملی تک محدود رکھیں گے. محدود وسائل میں رہتے ہوئے جس حد تک ڈب فیملی کے مسائل ہوں گے, ظاہری سی بات ہے کہ ڈب فیملی کے عام بندے کو اس کی ضرورت ہے,
चौधरी बंदे को इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारी फैमिली में बेशुमार घराने हैं। हमने सर्वे किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑनलाइन लिंक के ज़रिए हमने ऑल ओवर पंजाब डाटा इकट्ठा किया। उसमें अपने जो जॉब होल्डर थे, मुलाजमीन थे, हाई ऑफिशियल्स थे, उनका रिकॉर्ड लिया, और साथ ही साथ हमारी फैमिली के, डब फैमिली के ऐसे घराने जिनके चूल्हे ठंडे हैं, जहाँ अद्वियात के पैसे नहीं, जहाँ अमराज के ठिकाने हैं, उन्होंने डेरे डाले हुए हैं और वो बेचारे अपने दवा के लिए भी तरसते हैं। फिर आम डब फैमिली का जो मेंबर था वो किसी भी दफ्तर में धक्के खाता था, उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। हमारा जो मतम नज़र था वो ये था कि डब फैमिली के आम मेंबर को इस प्लेटफॉर्म से अकोमोडेट किया जाए। इस प्लेटफॉर्म से पिछले 4 साल रेगुलर मंथली बेसिस पे 30 घरानों को माहाना राशन मिलता रहा। और हमने एक ये भी टारगेट सेट किया कि हमने डब फैमिली को मानत नहीं बनाना, बल्कि हमने उन्हें अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये राशन जिन्हें तकसीम किया गया वो ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं, और जो यानी या तो वो ज़ईफ हैं या बेवा हैं या फिर छोटे यतीम बच्चे हैं। महदूद वसैल में रहते हुए उन्हें अकोमोडेट किया गया। सडन कहीं गरीब फैमिली में कोई हादसा होता है तो उसको भी अकोमोडेट किया गया। पिछले इन 5 सालों में हमने 3 ऐसे लोग जो सडन बाई एक्सीडेंटली जिनकी अमवात हुई तो उन्हें लाख 2 लाख के चेक भी दिए, और उनके घरानों को स्टिल अकोमोडेट किया जा रहा है। उनके माहाना राशन और उनके यूटिलिटी बिल्स जो है वो पाकिस्तान डब इत्तेहाद पे करता है। इसी तरह साफ पानी का प्रोजेक्ट था, इस पे काम किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से 12 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त वर्किंग पोजीशन में है। और ऐसे जगहों पे भी वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, जिनमें से एक तो आपको यहाँ पे भी आपके अपने गांव में भी नजर आ रहा है, मेरे गांव में भी लगा है। और हमारे गांव की ये पोजीशन थी कि खाल का पानी लोग पीते थे, क्योंकि जमीनी पानी वहाँ पे कड़वा है, तो लोग खाल का पानी पीने पे मजबूर थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पाकिस्तान डब इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहा है। इसी तरह मुहलिक अमराज जैसे कैंसर है और दीगर अमराज, इनके 12 मरीजों को अकोमोडेट किया गया। इसी तरह हार्ट सर्जरी के 2 पेशेंट वो मुफ्त इसी सिलसिले में पाकिस्तान डब इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से उनकी सर्जरी भी हुई और उनका इलाज भी चल रहा है। इसी तरह माजूर लोगों को व्हील चेयर और अद्वियात वगैरह वो भी दी जाती हैं। हमारा टारगेट ये है कि डब फैमिली का हर बंदा अपने पाँव पे खड़ा हो, रोजगार भी हो, और जहाँ कहीं ऑफिस में किसी भी दफ्तर में हमारे पाकिस्तान डब इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म की ये खासियत है कि डब फैमिली वो साउथ से हो या नॉर्थ से हो, उसका ताल्लुक मशरक या मगरिब से हो, वो गरीब है या अमीर है, हर तखसीस से बालातर हो के अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी भी कोई एक मैसेज आता है तो सिंगल कॉल या सिंगल मैसेज पे उसको रिस्पॉन्स भी मिलता है। और डब फैमिली किसी भी ऑफिस में जब जाते हैं तो बड़े एजाज और इज्जत के साथ उनका काम भी होता है और उन्हें इज्जत के साथ बिठाया भी जाता है। उन्हें ऑफिस में दफ्तरों में बार बार चक्कर और धक्के नहीं खाने पड़ते। इसी तरह अभी भी हम जो रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट्स जिन पे हम काम कर रहे हैं, बात सारी वसाइल के साथ होती है। वसाइल जितने होंगे आप उतना ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। हमने पिछले मंथ एक मीटिंग की, डब कलां जो कि एक वक्त में रियासत हुआ करता था, अब वो एक शहर है। ये शोरकोट तहसील है और डिस्ट्रिक्ट उसका झंग है, दरियाए चनाब के किनारे पे वाक़। ये ऐसी रियासत थी कि जिसकी हदूद जो है वो शोरकोट से मुल्तान तक ये मुहित थी। तो उसके नवाब ज़ादा मोहम्मद अब्बास अकबर अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। रिसेंटली पाकिस्तान डब इत्तेहाद
کی قیادت کر رہے ہیں بطور صدر، اور ہم بہت سارے ہمارے پلانز ہیں جس سے عام بندے کو فائدہ ہو۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ دست و بازو بنیں، آئیں اس پلیٹ فارم پہ، کوئی تشہیر نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی شہرت کے طالب نہیں، کوئی ہمارا اور منزل یا کوئی اور مقصود نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدمت خلق ہو اور فی سبیل اللہ ہو، رضائے الہی ہو، بغیر تصویر و تشہیر ہو۔ آئیں آپ اس کاز میں ہمارا ساتھ دیں۔ میں آپ کو اس تقریب میں آمن پر میں آپ کا شکریہ بھی کرتا ہوں، پاکستان ڈب اتحاد پلیٹ فارم سے نمائندگی کرتے ہوئے، اور میں اپنی بچی ایمان فاطمہ کے لیے اتنا کہوں گا، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ کیپ اٹ اپ، ویل ڈن ایمان فاطمہ، تھینک یو۔ میں چکوال دی ایک معزز شخصیت بہت ساری این جی اوز نو ہیڈ کر رہے، محکمہ صحت دے ریٹائرڈ افسر اور لوگوں کی خدمت اج بھی ایک ہاسپٹل کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، میں انہوں نے درخواست کراں گا کہ آن اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ میرے عالمین، ابھی میں جب اپنے گاؤں میں شاہپور سے ہم لوگوں سے سفر کر رہا تھا، تو جب اترتے ہوئے آپ کی نظر پڑتی ہے سامنے ایک بورڈ پر، تو وہاں چکوال کے گاؤں کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ نام ہے ڈب گاؤں۔ آپ چکوال میں کس جانب سے بھی داخل ہوں، آپ کو جو سب سے نمایاں نام نظر آتا ہے وہ ڈب گاؤں، اور وہ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 70-80 سال پہلے جنگ عظیم میں یہاں کے ایک سپوت نے وہ کارنامہ ساری نام دیا تھا کہ اسے ساری زندگی دہرایا نہیں۔ خدا دا صاحب نے پہلا وکٹوریا کراس حاصل کیا پورے انڈو پاک میں، پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے وکٹوریا کراس حاصل کیا، اور پوری دنیا میں ایک لحاظ سے ان کا نام بنتا ہے، اور ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس وقت پاکستان انڈیا بنے ہوئے نہیں تھے، یہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے، دوسرا لحاظ سے ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اور پاکستان میں ان کا تعلق چکوال سے تھا، اور چکوال میں پھر ان کا تعلق تھا وہ ڈب گاؤں سے تھا۔ تو ایک شخصیت نے کارنامہ سر انجام دیا، اور اس نے اس گاؤں کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ دنیا کا ہر جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ ڈب کے نام کو جانتا ہے، ڈب کے نام کو ان کی بہادری کی وجہ سے جانتا ہے، اور ان کی دلیری کی وجہ سے جانتا ہے، اور ڈب نام کا شہرہ دور دور تک ہے۔ تو اسی ڈب گاؤں اور اسی جو ہے فیملی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ پاکستان ڈب اتحاد بنایا، اور اس پاکستان ڈب اتحاد کے تحت آج یہ جو تقریب ہو رہی ہے یہ اسی طرح ایک اور شخصیت کے اعزاز میں ہو رہی ہے، اور وہ شخصیت کوئی بہت عمر میں زیادہ نہیں ہے، بچی ہے، نامی کلاس کی طالبہ ہے، ایمان فاطمہ۔ اور اس ایمان فاطمہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، ابھی اس نے بہت کارنامے سارے نامے ہیں، اور میں یہاں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں۔ میں نے ایمان فاطمہ سے مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کو اس کی تعلیم و صلاحیتوں کے بارے میں واقف ہوں۔ یہ جس شعبے میں بھی جائے گی اس شعبے میں ٹاپ پر پہنچے گی۔ یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ لیں۔ یہ اگر انتظامی معاملات میں گئی تو انشاءاللہ یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر یا پولیس میں ہوگی ریمانڈ کی اعلیٰ ترین پوسٹ ہوگی، فارم سروس میں گئی وہاں ہوگی، کہیں کمپیوٹر سروس میں گئی، جہاں بھی جائے گی جس شعبے میں جائے گی یہ ٹاپ پر ہوگی۔ اس بچی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقابلہ تقاریر میں اس نے بچی نے اپنا نام پیدا کیا، جہاں جہاں یہ گئی جس جس مقابلے میں حصہ لیا اس نے وہاں اس نے یا پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کی۔
ایک چکوال، ایک اس کا چھوٹا سا گاؤں، وہاں سے ایک بچی اٹھے اور پورے پاکستان میں ہر طرف دھومے مچا دے، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ پھر اس بچی کو آپ دیکھیں کہ جب وہ معلومات کے مقابلوں میں آتی ہے، کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیتی ہے، تو وہاں بھی جو ہے وہ ٹاپ پر رہتی ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ یہاں سیرت النبی کے بعد سے ایک کوئز مقابلہ ہوا تھا، جو رائے منظور ناصر صاحب ہیں، سیکرٹری ہیں اس وقت حاضر سروس، انہوں نے مقابلہ کروایا تھا، اور اس مقابلے میں پورے پاکستان سے ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ 10,000 سے زیادہ پارٹیسپینٹ تھے، لاہور میں مقابلہ ہوا تھا، اور اس مقابلے میں جو ہے چھوٹے بچوں سے لے کر اور 70-80 سال کے لوگوں نے حصہ لیا تھا، اس میں عمر کی قید کوئی نہیں تھی۔ اس مقابلے میں ایمان فاطمہ بھی گئی تھی، وہ کہ اس کے ایگزام بھی تھے، پڑھائی میں مصروف تھی، یہ پراپر تیاری نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود جب اس نے امتحان میں شرکت کی اور اس کے بعد جو ہے جب یہ واپس آ رہی تھی تو رائے منظور ناصر صاحب کا نمبر ہمارے پاس تھا، ان سے اس نے رابطہ کیا، اور اس نے کہیں جانا تھا تو اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے آپ میرا رزلٹ بتلا دیں جلدی، تاکہ میں جو ہوں اگر کوالیفائی کر لوں فائنل کے لیے تو میں جو ہوں وہ یہیں رک جاؤں، وزٹ پہ نہ جاؤں۔ تو چوتھے دن جو ہے کیونکہ 10,000 اچھا وہ جو جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے نا، یہ مقابلہ جو ہوا تھا اس میں جو کوسچن بنائے تھے رائے منظور صاحب نے خود بنائے تھے، سیکرٹری لیول کا بندہ اتنا اس کو شروع کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ بک لکھ کیا ہے سیرت النبی میں 400-500 صفحوں کی، اور اسی میں سے کوسچن بنائے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ پیپر بھی تقریباً خود چیک کیے، اس میں جو 3-4 مہینے لگ گئے لیکن پیپر خود چیک کیے۔ تو چوتھے دن ان کا فون مجھے آیا، کیونکہ نمبر میں نے اپنا دیا ہوا تھا ایمان فاطمہ کا، اور انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کی جو بچی ہے اب تک میں 4,000 پیپر چیک کر چکا ہوں، اور ان 4,000 پیپروں میں آپ کی بچی پہلے نمبر پر ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بنتی، وہ کہ بچی بہت چھوٹی تھی بہت، اور وہ اسلامی کوسچن تھے، اس میں صورتوں کے نام اور صورتوں کا ترجمہ بہت کچھ تھا، تو فائنل میں جا کے جو ہے وہاں کافی جو علماء حضرات تھے وہ آگے نکل گئے بعد میں، لیکن میں یہ بتانے کی مقصد یہ ہے کہ بچوں میں وہاں جتنے بھی تھے ان میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اس مقابلے میں کی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آل پاکستان کوئز کمپٹیشن ہوا تھا یہ ہوا تھا ایک ہماری جو ہے پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل ہے، جس کے جو ہمارے چیئرمین ہیں عاصم علی قادری صاحب، وہ یو کے میں ہوتے ہیں، اور یہ آل ورلڈ مقابلہ ہوتا ہے، جو جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانی بستے ہیں وہ سب اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر مہینے 2 مہینے کے بعد یہ مقابلے ہوتے ہیں، اور آن لائن مقابلے ہوتے ہیں نیو جرسی سے۔ تو اس میں یہ بچی کئی بار حصہ لے چکی ہے، ہر بار اس نے اس مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا، اور اب یہ مقابلہ جو ہوا ہے یہ بہت سخت کمپٹیشن تھا، علامہ اقبال کے موضوع پر تھا، اور کافی زیادہ تیاری کرنی پڑی، اس کے باوجود اس بچی نے جس ذہانت سے اس میں حصہ لیا اور پوری ورلڈ میں اس لحاظ سے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور جو اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اس پہ یہ ہے کہ عاصم علی قادری صاحب نے اس کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا اعلان بھی کیا ہے، جو انشاءاللہ ہم جلد ہی اس تقریب میں اس کو دیں گے۔ تو بہرحال ابھی یہ ہمارے پاکستان لفظات کے اپنے غفور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی یہ نہیں آئی کہ پاکستان کا اتحاد نے کیا کیا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا اتحاد جیسے بتایا بہت کام کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایمان فاطمہ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، یہ جو اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ جو تعلیم کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے، اس سے بڑا کام پاکستان کا اتحاد کر ہی نہیں سکتا۔ اور میری یہ درخواست ہوگی غفور صاحب سے اور باقی جو ہیں پاکستان ڈبلیٹات کے کہ یہ اس طرح کے مقابلے آپ ہر سال کروایا کریں، اور اس میں جو آپ کے جو بھی آپ کا ایریا بنتا ہے اس میں جو بچے بھی جو ہیں پوزیشن حاصل کریں اپنے ایگزام میں، ان کو بلا کے ان کو لازمی ایوارڈ دیا کریں، اس میں پکا فیچر بنا لیں اپنی تنظیم کا، تاکہ تعلیم کے میدان میں جو ہے
ہم زیادہ آگے جا سکیں اور ترقی کر سکیں، کیونکہ ہم نے جنگوں شنگوں سے بتا رہے جگہ رہے یا جو کچھ بھی کریں اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوا جب تک ہم تعلیم حاصل کر کے اپنا کوئی مقام نہ بنا لیں۔ جب ہم تعلیم میں آگے چل جائیں گے تو پھر ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں جو ایک اور آخری ذکر کر کے ایمان فاطمہ کے والد صاحب سید صاحب تھا کہ ایمان فاطمہ کامیابی میں جہاں ایمان فاطمہ کا اپنی محنت کا ہے صلہ، جہاں ان کا اسکول پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں ان کی کاوشیں شامل ہیں، وہاں سب سے زیادہ محنت جو ہے ان کے والد صاحب سید صاحب کی ہے، کیونکہ ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں ہر دم ہر قدم ان کے ساتھ رہا ہوں۔ جتنی محنت یہ اپنے بچوں پر اس لحاظ سے پڑھائی کو نظام میں کریں اتنی ہم سب لوگوں کو جتنے بھی ہم والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم سب اتنی محنت کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ملک بہت آگے چلا جائے گا۔ اور آخر میں ایک پیغام میں دینا چاہوں گا کوئز کے والے سے، یہ کوئز کو جو ہے آپ ایسے نہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئز کی اہمیت، کوئز کا مطلب معلومات کی اہمیت اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ آتا ہے، جنرل نالج ہے، تو آپ ہر میدان میں ہر جگہ پہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ہر ایک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، میرے ایک دوست تھا محمد یونس کا نام تھا، میٹرک میں میرا کلاس فیلو ایف ایس سی میں، ذہین تھا لیکن بہت ایکسٹرا نہیں تھا، لیکن جنرل نالج میں بہت آگے تھا۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ ہم نے جب ایف ایس سی کا امتحان دیا، میں مطلب سلیکٹ ہو گیا ڈاکٹری میں، جبکہ محمد علی رہ گیا۔ اس نے یہ نادرا اس وقت جو ہے مطلب رجسٹریشن آفس ہوا کرتا تھا، ہاتھ سے جو ہے کارڈ بنایا کرتے ہیں، اسٹارٹ ہوا تھا، بھٹو صاحب کا دور اینڈ ہونے والا تھا، تو یہ وہاں پہ کلر بھرتی ہو گیا۔ اور وہاں سے جب کمپیوٹر اسٹارٹ ہوا تھا، وہ جو ہے ڈیلی جاتا حیدرآباد، سانگڑ کا رہنے والا تھا، سانگڑ سنگھ میں، ڈیلی حیدرآباد جاتا، وہاں سے 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، 2 بجے تک آفس میں کام کرتا، پھر وہاں جاتا، وہاں جا کے کمپیوٹر کی کوئی ڈپلوما سے کیا 6 ماہ میں، اور 6 ماہ کے بعد یہ بھٹو کی وہ پھانسی ہو گئی اور ہنگامے ٹوٹ پڑے پورے ملک میں۔ اور یہ ہے کہ ان کو کچھ ٹھنڈا کرنے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے جو ہے ایک اعلان کیا، پورے ملک میں پابندی تھی سروسز پہ، انہوں نے سندھ میں سروسز کھولنے کا اعلان کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے جابس کی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پی آئی اے میں 6 جابس آئیں کمپیوٹر آپریٹرس کی، بہت اچھی جابس تھی اس زمانے کی طرح سے۔ پی آئی اے جو ہے وہ مطلب ایک سونی کان سمجھا جاتا تھا، ان 6 جابس کے لیے اس نے بھی اپلائی کر دیا محمد علی نے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے عبدالحفیظ پیرزادہ کا بیٹا بھی تھا، یعنی کہ اس لیول کے بندے تھے، اور جو انٹرویو لینے والے تھے وہ سیکٹری لیول کے بندے تھے۔ تو اس بندے کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی نہیں تھی، جنرل نالج بہت زیادہ تھی۔ جب یہ اس کا انٹرویو ہوا، اس کو بلایا گیا، اس وقت یہ مسجد میں آرام کر سو رہا تھا، اٹھ کے بھاگا فوراً گیا، اندر انٹرویو دیا۔ انہوں نے اسٹارٹ میں جنرل نالج پہ چلے گئے اور ڈیپتھ میں گئے، اور اتنا اس نے اچھا انٹرویو دیا کہ ان جو ہے وہاں پہ سینکڑوں وڈیروں کے بچے آئے تھے، جن میں صرف سفارش چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا۔ ان وڈیروں میں سے 5 وڈیرے سلیکٹ ہوئے، جس میں عبدالحفیظ پیرزادہ کا بیٹا بھی شامل تھا، اور چھٹا جو تھا یہ پوسٹ مین کا بیٹا تھا، ایک کلرک تھا جو اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کروڑوں ڈالر کما رہا ہے سال کے ساتھ۔ یہ جنرل نالج کی اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جنرل نالج کا شوق دلائیں، آپ کے بچے بہت آگے جائیں گے۔ تھینک یو۔ بس 2 مختصر جیاں گلا۔ میری بیٹی ایمان فاطمہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ میرا پتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہلے بلا کی لہروں پہ لرزاں میرا وطن، سہلے بلا کی لہروں پہ لرزاں میرا وطن، جیسے کٹی پتنگ ہواؤں کے دوش پر۔ اسٹیل، ریلوے، وابڈا اور پی آئی اے جیسے ملکی ترقی کے ضامن اداروں کی ڈوبتی نظر، او جی ڈی سی ایل اور سینڈک جیسے قومی اداروں کی لوٹ میں، گھروں کے چولہے ٹھنڈے، فیکٹریاں کارخانے بند، کاروبار ٹھپ، سرے شام میرے وطن پر چھائے اندھیرے اس بات کی نمازی کرتے ہیں، کھایا گیا تھا بانٹ کر کس اہتمام سے، کھایا گیا تھا بانٹ کر کس اہتمام سے، جیسے میرا وطن کوئی چوری کا مال تھا۔
जी वकार, क्या वजह है कि मेरे वतन में सूरज तो अपनी पूरी आबोताब से चमके, मगर मेरे वतन का मुकद्दर मायूसियों के घटाटोप अंधेरों में खो जाए? तो वजह सिर्फ यही कि बदउनवान लोगों ने खा लिया मेरा वतन। मेरे वतन में करोड़ों क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं और गैस ना मिलने पर हजारों कारखाने बंद और लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएं। तो वजह सिर्फ यही, मामलात में शफाफियत ही मुल्की तरक्की का रास्ता। जीवाकार, 5 दरिया और उसे वतन की मांग में सितारे भरने को बेचैन है, मगर मेरे वतन के खेत पानी की एक बूंद को तरसे। तो वजह सिर्फ यही कि बदउनवान लोगों ने खा लिया मेरा वतन। मेरा वतन सोने चांदी और तांबे जैसे मादनी खजानों का मालिक है, और हम कासे गदाई उठाए अगयार के दर की गदाई करें। तो वजह सिर्फ यही कि बदउनवान लोगों ने खा लिया मेरा वतन। करप्शन और बदउनवानी जड़ों में बस गई अपने, करप्शन और बदउनवानी जड़ों में बस गई अपने। कोई ऐसे में देखेगा भला क्या अमन के सपने। करप्शन ऐसी दीमक है जो सबको चाट जाती है, ये ऐसी चीज है जो रिस्क से बरकत उड़ाती है। हमारे मुल्क में तो हर तरफ इसका बसेरा है, जिधर नजरें उठाते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, जिधर नजरें उठाते हैं अंधेरा ही अंधेरा। गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसने वाला चीन दुनिया भर में तरक्की और खुशहाली का निशान बन गया। तो वजह सिर्फ यही कि मामलात में शफाफियत ही मुल्की तरक्की का रास्ता है। एटमी हमलों से खंडरात में दब जाने वाला जापान आलमी सनत और हिफ्फत का इमाम बन गया। तो वजह सिर्फ यही कि मामलात में शफाफियत ही तरक्की का रास्ता है। कुछ तो खून में डूबे अहले मगरिब के कदम चांद और मरीख की चट्टानों ने चूमे। तो वजह सिर्फ यही कि मामलात में शफाफियत ही तरक्की का रास्ता है। मगर जीवाकार, बदकिस्मती से जिन कौमों ने मामलात में शफाफियत न रखी, करप्शन और बदउनवानी उनकी जड़ों में बस गई, तो उन कौमों को लोड शेडिंग के अंधेरे भी झेलने पड़े, ड्रोन हमलों को सहना भी पड़ा, दहशतगर्दी के जख्म भी खाने पड़े, और उस कौम के हुक्मरानों को डॉलरों की छंकार पर रक्स भी करना पड़ा। जीवाकार, डॉलरों की छंकार पर रक्स भी करना पड़ा। मगर जीवाकार ठहरिए, मैं आपको मायूस नहीं लौटाऊंगी। आज मैं और मेरे जैसे लाखों नौनिहाल मिलकर ये अहद करते हैं कि हम इन करप्ट और जहरीले सांपों को कुचल कर रख देंगे। बेलाग एहतसाब होगा, क्योंकि मामलात में शफाफियत कड़े एहतसाब के बगैर नामुमकिन है। इसीलिए अब बेलाग एहतसाब होगा, बेरहम एहतसाब होगा। वतन के सब लुटेरों का, अमीरों का, वडेरों का, सवेरों में अंधेरों का सदैव बाप होगा, एहतसाब होगा। करप्शन की दुकानों का, ये सब झूठी जबानों का, मन घड़त दास्तानों का, हुकूमत के ईवानों का सदैव बाप होगा, एहतसाब होगा, एहतसाब होगा, एहतसाब होगा। शुक्रिया। ਚੱਕ ਨਾਉ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਰਿਆਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਨੌ ਚੱਕ ਨੂੰ ਨੌ ਚੱਕ ਡੱਬਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਔਨ ਪੇਪਰ ਨਾ ਚੱਕ ਨੌ ਜਨੂਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਡੱਬ ਥੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌ ਚੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌ ਚੱਕ ਡੱਬਾ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਡੱਬ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਡੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और मैं भाईजान अगे दरखास्त करांगा, भाईजान ने बड़ी मेहरबानी की है, बड़ी शफकत की है कि वो ईमान फातिमा से गुजरात को सफर करके तशरीफ ले आए, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी गुलाम अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ग्रामी जनाब नवाब साहब, रियाज साहब, डॉक्टर साहब बैठे, प्रिंसिपल साहब बैठे, बाकी जितने भी लोग जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, इस बेटी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 2-3 चीज़ें मैं कोई बात करने से पहले वज़ाहत तलब हैं कि
غفور صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ غفور شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ بڑھا ہوا ہے، جو ہے وہ پڑھوں سے بہت آگے ہوتا ہے۔ اس کو بات کرنا بھی آتی ہے، رشتے نبھانا بھی آتے ہیں، رشتے بنانا بھی آتے ہیں، اس لیے پڑھا لکھا ہونا کوئی بات نہیں۔ ہم نے کئی دفعہ یہ بات پڑھائی، بہت سے یورپین رائٹرز کو پڑھایا، جن میں ایک کی بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے یہ کہا کہ کسی ایک شعبے میں کوئی بھی شخص کمال کر، لیکن دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی وہ نسل نفسی کام لے رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں اور اس سے آگے بھی بڑے ہوئے بھی ہیں۔ یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اس بچی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، لیکن ہم اتنے مجبور بیٹھے ہوئے ہیں کہ تالی تک بجانا، سب کے چہروں پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں چہروں کو دیکھ رہا تھا، سب ایسے مجبور بیٹھے ہیں، مفکور بیٹھے ہیں، اور اس انتظار میں شاید بیٹھے ہیں کہ یہ فنکشن ختم ہو۔ نو ڈاؤٹ موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، گرمی ہے، آپ لوگ مصروف بھی ہیں۔ ایک جو غفور صاحب نے بات کی کہ میں بہت مصروف تھا، میں کہتا ہوں کہ مجھے 1000 دفعہ بھی اس بچی کے لیے 1000 میل کا سفر بھی طے کر کے جانا پڑے تو میرے لیے یہ فخر ہے۔ اور میں یہ اوپن فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی مجھے اس بچی کے لیے جب بھی بلایا گیا میں وہاں جاؤں گا، چاہے میری جتنی بھی مصروفیات ہیں، کیونکہ یہ بچی جو ہے ہمارا فخر ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے خدا داد خان منظر کے حوالے سے بات کی۔ یقین جانیں چودھری علی نواز ہیں، غفور ہیں، ان کے دادا نے ہمیں شناخت دی ہے۔ ہم یہ جو چکوال کے ڈب ہیں، مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ ڈب ہماری بھی کوئی فیملی ہے، کیونکہ ہم تو بڑے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں۔ ہم مہر منہاس ہیں، کوئی بھٹی ہیں، کوئی جو ہیں وہ اور کیا ہے اس کے علاوہ کھوکھر ہیں۔ تو میں جب پڑھتا بھی تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھی آپ کون ہیں؟ ہمیں بڑی ایک لمبی وہ بتانا پڑتا تھا، جی ہم ڈب ہیں۔ وہ کہتے تھے ڈب کیا ہیں جی؟ پھر ہم کہتے نہیں یار ہم راجپوت ہیں۔ وہ کہتے راجپوت کو فوری طور پہ سمجھتے کہ راجپوت ہے تو یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہوں گے، ہندوستان سے آئے ہیں۔ ہم کہتے نہیں اسی ہندوستان تو نہیں آئے، ہم یہی کے ہیں۔ پھر آپ کے ہیں، ہم کہتے جی ہم مہر منہاس ہیں۔ یہ ساری ایکسپلینیشن کرنے کے لیے بڑی مصیبت بنتی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ گوگل کھولو، کیونکہ گوگل سب سے بڑا استاد ہے، اس پہ VC لکھو، سب کچھ پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں۔ اور وکٹوریہ کراس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، شاید آپ سب لوگ اس چیز سے واقف نہ ہو۔ جو چوہدری صاحب بیٹھے ہیں، سبحانی صاحب بیٹھے ہیں، عبد خان بیٹھے ہیں، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس بات کے وہ گواہ ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں سے واقف ہے، باقی لوگ شاید ان چیزوں سے واقف نہ ہو۔ ہمارے بزرگ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، یہ بات میں پہلے بھی ایک میٹنگ میں کی، تو ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ بار بار کیوں باتیں کرتے ہیں، ایک ہی بات آپ کو آتی ہے؟ میں نے کہا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بار بار دہرایا جانا چاہیے۔ تو خدا داد خان کوئی ایک نام نہیں ہے، وہ ایک لیجن ہے، داستان ہے۔ تو وہ بزرگ سنایا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ چونکہ یہ خطہ چکوال جو ہے، اس کی فوج میں
بہت سی خدمات ہیں، بلکہ یہاں چکوال میں تو ایک پروورب ضرب المثل بھی مشہور ہے کہ خواتین کہا کرتی تھی کہ میں نے جرنیل پیدا کرنا ہے یا بریگیڈیئر پیدا کرنا ہے، یہاں کی خواتین یہ کہا کرتی تھی۔ تو بزرگوں نے بتایا کہ وکٹوریہ کراس جو ہیں ان کے پاس فیملی کے کچھ لوگ گئے، انہوں نے انہیں کہا، یہ میں کوئی وکٹوریہ کراس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اس بچی کی طرف آ رہا ہوں، بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ جاتی ہے، کہ آپ جا کے ہندوستان میں وائس رائے جو پورے ہندوستان کا، یہاں میں ایک اور کریکشن کرتا چلوں مجھے بھول جائے گی، کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پاک و ہند کے وکٹوریہ کراس ہیں، وہ پورے ایشیا کے پہلے وکٹوریہ کراس ہیں، یہ کریکشن میں کرتا چلوں، وہ پورے ایشیا کے پہلے وکٹوریہ کراس ہیں، صرف پاک و ہند کے نہیں۔ تو بزرگوں نے ان کے پاس آئے اسی مکان میں، اگرچہ اس کی شکل و شباہت بدل چکی ہے، میری آنکھوں میں وہی پرانا مکان ہے جس کے دروازے پہ وکٹوریہ کراس لکھا تھا۔ یہاں ایک کوٹھی بن گئی ہے، بہت اچھی بن گئی ہے، ہم یہاں رہتے رہے، کاش اس کوٹھی اس مکان کو اسی طرح رکھا جاتا اور اس کو اسی شکل میں پریزرو کیا گیا ہوتا تو یقین جانے وہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اب بہت کمفرٹیبل کوٹھی بن گئی ہے۔ پھر آپ جی ایچ کیو کے سامنے جاتے ہیں، وہاں ان کا اسٹیچو لگا ہوا ہے، راول پنڈی میں جا کے دیکھیں۔ پھر آپ کوئٹہ اسٹاف کالج جاتے ہیں، وہاں اسٹیچو لگا ہوا۔ تو بات جو میں کر رہا تھا، وہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ وائس رائے سے ملیں، یہاں ڈی سی سے ملنا ایک مصیبت ہے، وائس رائے کہاں، اور اسے جا کے یہ کہیں، اس سے یہ ریکویسٹ کریں کہ فوج میں ہماری بہت خدمات ہیں، ہمیں سول میں ہمارا کوئی بچہ جو ہے اس کو لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا وہ فوجی لباس پہنا، یہاں سے ٹرین پہ انڈیا چلے گئے، وہاں جا کے وائس رائے کو جب یہ پتہ چلا تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ جو وائس رائے کا مکان تھا، ایک طرف انڈیا کے وائس رائے کا نام لکھا تھا، دوسرے گیٹ پہ ان کا نام لکھ دیا گیا، اور پورے دہلی کے اندر ٹلیاں بج گئیں، سائرن چل گئے وائس رائے کہ اس محل کے اندر کہ وکٹوریہ کراس لکھتے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وکٹوریہ کراس چیز کیا ہے، ہم اس کا فہم و ادراک بھی نہیں رکھتے۔ پوٹینشل کو جب تک ہم مینٹور نہیں کرتے وہ پھر اپنی مرضی سے گرو کرتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح یہ ہے جس طرح کہ کسی باغ میں مالی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی شیئر کینچی لے کے بڑھتے ہوئے جو پودوں کے شاخیں ہیں ان کو وہ کاٹتا رہتا ہے، ٹرم کرتا رہتا ہے اور ان کو ایک شکل دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچی کے اسکول، اس بچی کے اساتذہ، پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے، وہ اس باغ کے مالی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس بچی کو ٹرین کیا ہے اور جس انداز پہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، نامساعد حالات ہیں، یار کمال ہوگی۔ ہمارے لیے یہ بچی جو ہے، ہمارے لیے یہ بچی، میں خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے صبح سے یہ بات بڑی عجیب فیل ہوئی کہ کاش یہ بچی آج سے 25-30 سال پہلے کوئی اسی طرح کا کارنامہ سر انجام دیتی تو میں بھی اپنے 2 بچوں کو اسی طرح ان کی براٹ اپ کرتا، جس طریقے سے اس کے ماں باپ، اس کے اساتذہ، اس کے پرنسپل کرنے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بچی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو میں لمبی تقریر نہیں کرتا، بہت سی باتیں ہیں میرے ذہن کے اندر، لیکن میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے خراج عقیدت خاموشی سے ہم اس بچی کو پیش کریں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
थैंक यू भाईजान, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे एक बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान डब इत्तेहाद के नायब सदर प्रोफेसर शौकत अली चक नंबर 166 जीम बे निके डब, अज जो निके डब्बा तो वड्डे डब्बा च आए हैं, वो इस्लामाबाद तो तशरीफ ले आए, वो 2-4 मिनट तुहाडे नाल गल करे सन। प्रोफेसर शौकत अली। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब की इजाज़त से चंद गुजारिशात आपकी नज़र करूँगा। ते गफूर साहब ने निके डब्बा दा किया है, मैं वाकया ही मनना कि असी वड्डे प्योवां दी छोटी औलाद है। और यही गल प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में कर रहे सी रियाज साहब नूं ते असी सारे उन्हां दी शफकत है कि वो अज भी सानू अच्छा बुरा बैड़ा चंगा दस नहीं दे। बेटी दे ईमान फातिमा दे एजाज तकरीब है तो मैं कोशिश करांगा कि मैं इस ते ही फोकस रहां। बाकी रियाज साहब ने तुहानू इत्तेहाद की वजह ओदी प्रोग्रेस चौधरी साहब ने भी दसी है, गफूर साहब ने, ते वो जल्दी रहसी काम होंदे रहंदे ने, तुहाडी नीयत वेखी जांदी है कि तुसी केड़ा काम केड़ी नीयत नाल कर रहे। ते जिवें मैं कहा है कि असी वड्डे प्योवां दी छोटी औलाद आए, अगर किसी ने माइंड कीता होवे तुहाडे कोई वड्डा बैठा होवे तो मैं उहदे कोलों माजरत मांगना। असल मसला जिस तरह प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब ने तुहानू विक्टोरिया क्रॉस की हिस्ट्री दसी ते वो खुद एक रियासत है, जिम्मेदार कॉलेज एक रियासत सी। पुराने कॉलेज अपने आप जेड़े इदारे सी वो रियासत होंदे सी, वो इदारे नहीं होंदे सी। ते उन्हां उस कॉलेज 36 साल गुजारे ने ते उन्हां तुहानू हिस्ट्री दसी है। मैं उहदे उत्ते गल नहीं करांगा, लेकिन मैं इस ते गल करांगा कि अज दी तारीख ईमान फातिमा ही है। पुरानी तारीख वो सी, अज दी तारीख ये ही है। मैं हमेशा तो समझदा सी कि छोटे डब ते वड्डे डब ते डब कलाम सिर्फ यही बिरादरी तीन थां ते बैठी। उथों भी मां रामन नवाज तो लैके नवाब अहमद नवाज, नवाब खिजर अलियाद ते मां जीवन खान तक मैं ये भी समझदा सी कि मां जीवन खान भी फौत हो गए, जलाल अकबर भी फौत हो गए, मां नजर भी फौत हो गया। ते मैं अपने आप को यतीम फील करदा सी, दो तरफ तुम होए हो जाए, लेकिन असी यतीम फील करते सी। असी किसी भी इलाके की प्रोजेक्शन वास्ते नहीं, लेकिन ये बेटियां असानू क्योंकि डब फैमिली नू एक जनरली दे तौर पे तस्वर किया जाता सी और खास तौर पे जंगल कि उन्हां एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन और उन्होंने पढ़ाई और वो सारा कुछ क्योंकि हमेशा नेगेटिव रहा ते अज के दौर है यार, अगर थोड़ा जा शोर ना करो तो अज के दौर बेटी की तालीम ते ओदे कारनामियां नू अपना एजाज बनावना, अपनी शान बनावना, उस ते फखर महसूस करना, ये अज दा विक्टोरिया क्रॉस। ईमान फातिमा तेरे लिए एक मैसेज है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज ऑर्फन। अगर आज तो कामयाब ना होंदी ते ये तकरीब तेरे शान ना होंदी, ये तेरी कामयाबी है जिस तेरे इतने सारे प्यो पैदा कर देते हैं, बिरा पैदा कर देते हैं, मामे चाचे पैदा कर देते हैं। ते अगर तू थोड़ी जी भी लगियस करे से, थोड़ी जी भी गलती और खता हो सी ते यही चाचे मामे प्यो तुहाडे दुश्मन हो जासे। तुसी कामयाब होंदे हो ते तुहाडियां खतावां भी माफ हैं, ते तुसी नाकाम होंदे हो तो बेशक 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहो, तुहानू कोई अपनी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
تے جاندے جاندے میری نصیحت ہے کہ ہر بندہ دو تکلیفاں وچوں ایک تکلیف وچوں ضرور گزرتا ہے، اور پہلی تکلیف ہے پین آف ڈسپلن. جس بندے نے پین آف ڈسپلن برداشت کر لی ہے تو دوسری پین تو دوسری تکلیف تو دوسرے درد تو بچ گیا. اور دوسرا درد کی ہے پین آف ریگریٹ. اگر پین آف ڈسپلن نہیں برداشت کیتا تو وہ پوری زندگی پین آف ریگریٹ وچ رہندا ہے. اور جڑا پین آف ریگریٹ ہے یہ ہر شے تو بڑا ہے. جڑا لفظ کاش ہے بولنا سوکھا ہے، لیکن اس کاش دے پیچھے جڑا درد ہے، جڑی تکلیف ہے، جڑا ملال ہے، وہ دی کوئی میجرمنٹ نہیں. تے اس لیے بیٹا جڑے ڈسپلن تے چل رہی ہے، جڑا نظم و ضبط کو اختیار کیتا ہے، اپنے آپ نو اس دا قیدی کر کے جڑیاں کامیابی دیاں منازل ہیں وہ طے کردا جا، طے کر دی جا. تے تیرے ہوتے بزرگاں دا سایہ ہے، پروفیسر صاحب، غفور الرحمان صاحب اور باقی سارے اپنے ماں باپ تے ہیں ہی ہیں. ماں باپ کو بڑی جنت کوئی نہیں، اور انشاءاللہ سارے دے ماں پیو زندہ رہن، اور جنہاں دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت کرے. میں اپنی پگڑی انہوں دے دیتی ہے. پاکستان ڈب اتحاد کی صدارت وہی کریں گے، میں جسٹ انہوں کی رہنمائی کراں گا. میں عباس اکبر اگے درخواست کراں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میرے خیال میں اتنے بزرگوں کے بعد میرا کوئی حصہ اتنا بنتا نہیں ہے. میں مختصر سی بات کروں گا آپ سے. درخت کی باتیں ہو رہی ہے، ایمان فاطمہ کی باتیں ہو رہی ہیں. میں ایمان فاطمہ کے ٹیچرز کو، ان کے فیملی کو، ان کے فادر کو، سب کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں. میرا تعلق ڈب کلاس جھنگ سے ہے، اور تھوڑی سی میں اپنی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. یہاں وکٹوریا کراس کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت حق نواز صاحب کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اور ہماری پہچان ان سے ہے. اس سے پہلے ہماری کوئی، ہمیں نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی معاملات تھے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب غلام باز صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈب بتانے کے لیے بہت سارے چیزیں پیش کرنی پڑتی تھی کیونکہ ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں. اور اس ہر چیز کا کریڈٹ جوانی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کافی لوگوں کو ہمیں یونائٹ کر دیا. ونس ہم نے یہ صرف سنا ہوا تھا کہ چکوال میں کوئی ڈب فیملی رہتی ہے. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا. انہوں نے ہمیں سب کو یونائٹ کر دیا. جب انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا وہاں ڈب کلاں آ کے، اس سے کچھ ٹائم پہلے، شاید میں نے ان سے ڈسکس نہیں کیا، مجھے 2-3 کالز آئی ہیں. 1-2 سکھر سے کالز آئی ہیں کہ سکھر میں بھی ہماری ڈب فیملی وہاں پہ ہے، اور لاڑکانہ والی سائڈ پہ بھی کوئی ہماری فیملیز رہتی ہیں. اور اس سب چیز کا کریڈٹ چودھری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا ایک جگہ پہ، اور ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. اور میں ایمان فاطمہ، ہم سب آپ سے یہاں چکوال سے لے کے ٹل سکھر، ہم آپ سب کو بہت مبارک پیش کرتے ہیں. اور ہم آپ سے بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری فیملی سے. اور کافی ٹائم ہو چکا ہے، کافی لمبی، کیونکہ بزرگوں کے بعد میری اتنی لمبی چوڑی بات کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسٹری میرے سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور میں تو ایک ان کا اسٹوڈنٹ ہوں ابھی، اور کوئی چند دن ہی ہوئے ہیں کہ میں اس سائٹ پہ ہوں. چودھری صاحب نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں سے میری پہلی ہی دفعہ ہی آپ سب کے چہروں کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ آپ سے زیارت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور بینگ اے پریزیڈنٹ آف ڈب اتحاد، ہم نے کچھ سیٹ اپ شروع کیے ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ ابھی 1 نیکسٹ منتھ سے آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائے گی. پہلا ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف ڈب فیملی ہے. تو آخری مراحل میں ایمان فاطمہ نو سٹیج تے بلانا پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس خان
تشریف لے آگے پروفیسر ندیم سرور صاحب تشریف لے اور انعام فاطمہ نو اپنے ہاتھ نال پرائز دیں. ایمان فاطمہ اور پروفیسر ندیم سرور اتنے تشریف رکھن. نواب عباس اکبر تشریف لے نواب صاحب ایمان فاطمہ نو پریزنٹ کریں گے. پروفیسر شوکت علی تشریف لے آؤ. ہدایت خان ڈبا لو. آزاد خان فاؤنڈیشن دی شیپ میرے چاچا جی. ادھر دیکھیے کبیر والا ضلع خانے وال اے اپنی اس چھوٹی جی بہن واسطے ایک چادر لے کے آئے تے اے چادر میرے بزرگ اس بچی دے سر تے پہنا رہے. ایمان فاطمہ ادھر رکو ادھر. صفدر موٹر سائیکل تے اسلام آباد تو آیا. صفدر 5 سال تو پاکستان ڈب اتحادہ خاموش ڈونر ہے اور ایک بہت اچھا بچہ ہے. یہ میرے نال ہمیشہ کھڑا ہے. میں غلط ہاں یا میں ٹھیک ہاں یہ میرے نال. تھینک یو صفدر. دو دادے شوکت نواز اور محمد نواز انہوں کی طرف اپنی طرف جتنے معزز مہمان انہوں کی طرف شکریہ. اسپیشلی راجہ اختر مینال صاحب کا شکر گزار ہاں. وہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور جتنیاں انہیں محبتیں بکھیریاں میں ساری زندگی احسان مند رہا سا. پاکستان ڈب اتحاد دا چودھری خدا داد فاؤنڈیشن وی سی ہاؤس دا اور اپنے سارے جتنے دوست میرے انہوں کی راجہ اختر کی نمائندگی بڑے بھائی بھی کر رہے ہیں اور بتیجا بھی میرا آیا راجہ معیز راجہ خالد ساری فیملی دا. حاجی فیاض صاحب دا 2-3 نام لینے سب سے ضروری سمجھنا. پنجابی میں زیادہ گل کرے نا کیونکہ میں تھوڑا جہا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رکھدا. ڈاکٹر اکرام الحق اوان صاحب دا رول ایمان فاطمہ اور جڑی میری بیٹی میڈیکل پڑھتی ہے یہ نہ ہوتے تو شاید میری بیٹی ہے جس سٹیج پہ نہ ہوتی. چودھری عبدالغفور صاحب سپورٹ نہ کریں تو شاید MBBS والی میری بیٹی آج جو کوئی اور کرنے پہ ہوتی وہ نہ کر دے. اور اگر میں ذکر ریاض علم صاحب ساڑھے سینئر صحافی بیٹھے بھائی 92 چینل میں تعلق فرنٹ پہ بیٹھے یہ راجہ ثاقب جنہوں نے ہاتھ کیمرہ وہ سچ نیوز نہ انہوں کا تعلق ہے اور اے بچہ فیصل اوشین ٹی وی کا تعلق ہے. خدا گواہ ہے کہ جتنا تساں زور لایا عزت افزائی کیتی ہے اگر یہ ساری ٹیم نہ ہوتی ایمان فاطمہ کے اور چاچے ہیں تو شاید ایمان فاطمہ جس سٹیج پہ نہ ہوتی. میں صرف گزارش کرے شکر گزار ہاں چودھری رحیم صاحب صاحب دا سید عمر فاروق کاظمی صاحب دا انجینئر صاحب دا تشریف لے کے آئے. معروف بینکر میاں عمر صاحب میاں خرم شہزاد سارے دوستوں سارے کا مشکور ہاں. صرف چھوٹی جی گزارش کرے سن بھی یار اسی بڑے داجا دے چکرائے چونے ہیں 20 رضائیاں 20 تلائیاں 20 دریاں. وقت چینج ہو گیا بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے میں بچی میں پرموٹ کرے نا تو بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ایک گناہ ہے. ہون ٹائم ہے کہ اگر بیٹیاں نہ بڑے معاملات ہوتے ہیں اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی ترقی کریے اور اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی بچیاں سے ایک نواں دائرہ بنائیے تو میری تساں دوستاں کی گزارش ہے کہ جائیں گرنیاں کوٹھیاں بنانیاں یہ ساریاں ساڑیاں ضرورتاں لیکن شاید ساری سب تو بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ اسی اپنے بچیاں کوالٹی ایجوکیشن دئیے اور بہت اچھا انوائرمنٹ دئیے. سارے دوستوں بہت شکریہ. باپزادہ عباس اکبر ڈب کلان تو موضوع ڈب تشریف لے آئے میرے اور پاکستان ڈب اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں میرے بزرگ میرے چاچا جی چودھری غلام سبحانی انہوں نے سر تے عزت دی پگ رکھن گے. تشریف لے نوابزادہ عباس اکبر. چودھری غلام سبحانی ڈب نوابزادہ عباس اکبر نو پاکستان نواب صاحب بہت بہت مبارک. اینے ڈب دیاں محبتاں تواڈے نال تساں اپنے قیمتی وقت جو ساڈی بیٹی واسطے وقت دیتا. میں میری فیملی میرا خاندان میرا گاؤں یہ میرے سارے رشتہ دار تواڈے ممنون. تھینک یو سر تھینک یو. دوسری پگڑی پروفیسر چودھری احمد خان یہ میرے فیملی دے بزرگن یہ پاکستان ڈب اتحاد دے سرپرستن انہاں ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کیتی ہے اور یہ ہمیشہ میرے
ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਵਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤਰੇਰ ਮਸੇਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ तन मन धन ला के मेरे नाल खलोते होंगे, दामे दुरमे सुख। तो मैं यहाँ से उठ के पीछे चला जाता, तो मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है, मगर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ अगर इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है या जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में कहा है, जो बातें गफूर साहब ने की हैं मेरे बारे में, यकीन जाने मैं उसके राई बराबर भी नहीं हूँ। इन्होंने बहुत एग्जैजरेट किया है और अल्लाह करे कि जो उनका हुस्न नज़र है मैं अपने आप को साबित कर सकूं, लेकिन यकीन जाने आई एम रियली सॉरी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, हम छोटे लोग हैं।